رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني عملا وألحقني بالصالحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا معلم إبراهيم علمني ويا فهم سليمان فهمني اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تبارک و تعالی چھُ فرماوان یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والن کن خطاب کرت کہ اے ایمان والو، اتقوا اللہ، خدایس کھوژو، وکونوا مع الصادقین، پٔزۍ یارٮ۪ن سۭتۍ تھٲیزیو پنٕنۍ دوستی، پٔزۍ یارٮ۪ن سۭتۍ روٗزِو۔ اتھ منٛز چھُ اللہ رب العزت گۄڈٕ ایمان والٮ۪ن ہُنٛد ذکر کران، یعنی ایمان والٮ۪ن خطاب کران، تہٕ ایمان وول ونان کس چھُ؟ ایمان چھا ونان زاننس، زیو سۭتۍ اقرار کرنس کہ یوٗتُے چھُ حظ ایمان؟ جواب چھُ نہ۔ صرف زانُن چھُنہٕ کٲفی أکِس اِنسانس ایمان وول اور مومن بناونہٕ خٲطرٕ، بلکہ زاننس سۭتۍ سۭتۍ چھُ مانُن تہِ ضروٗری أکِس اِنسانس مومن بننہٕ خٲطرٕ۔ چنانچہ اہلِ کتاب تِمن متعلق چھُ اللہ رب العزت فرماوان الذین آتیناہم الکتاب یعرفون کما یعرفون ابناءہم، کہ یِم اہلِ کتاب ٲسۍ چھِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زانان کِتھ پٲٹھۍ؟ یِتھ پٲٹھۍ یِم پننٮ۪ن اولادن پرزناوان چھُ، یوٗتاہ چھِ یِم زانان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم متعلق، یہاں تک کہ حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوا کہ ہم شام کے اندر تھے، مغرب کا وقت آیا، میرے ساتھ ایک یہودی بیٹھا ہے، تم ترو آسمانس کن نظر، اتہ ٲسۍ تارک چمکان، تم ووٚن ہاذا کوكب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ستارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، آج ان کی پیدائش کا دن ہے، آج وہ پیدا ہوں گے، آج یہ تارہ پہلی دفعہ چمکا ہے۔ اتنا جانتے تھے، بلکہ کتابوں کے اندر اتنا لکھا ہے کہ ایک یہودی مدینہ طیبہ آئے اور اس نے وہاں ایک مکان خریدا، اور اس نے کہا کہ یہ مکان میں اس لیے خرید رہا ہوں کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا وقت اب قریب آ گیا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جب ان کا ظہور ہوگا وہ اعلان نبوت فرمائیں گے، اس کے کچھ عرصے بعد وہ مدینہ طیبہ ہجرت فرما کر آئیں گے، تو وہ اس مکان میں پہلی دفعہ جب آئیں گے تو اس مکان میں آرام فرمائیں گے، اس مکان کے مالک کو اس وقت میزبانی کا شرف حاصل ہوگا، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ شرف مجھے حاصل ہو، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل کروں، اس لیے یہ مکان خرید رہا ہوں۔ لیکن تقدیر کا مسئلہ تھا، اس کے مقدر میں نہیں تھا، یکے بعد دیگرے وہ مکان آتا گیا، ایک سے اٹھتا گیا، دوسرے کے پاس جاتا گیا، اور آخر وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدر میں آیا۔ وہ یہود اتنا جانتے تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ کہاں کس مکان میں مدینہ طیبہ جب ہجرت فرمائیں گے کہاں آرام فرمائیں گے، کس مکان کے مالک کو میزبانی کا شرف حاصل ہوگا، اتنا تک جانتے تھے۔
کہ ہنوس اراد کہ ہم حضور علیہ السلام کی مانیں گے بھی، لیکن یم صرف زانان اس ماننے خطر اس نے تیار کی. تو بتائیے کیا ان کا وہ جاننا ان کے لیے کافی ہے مومن بننے کے لیے؟ کیا وہ اس جاننے کی وجہ سے ہی، جاننے کے سبب ہی مومن بن سکتے ہیں؟ جواب ہر ایک کا یہ ہوگا، ہرگز نہیں. ایک عیسائی رائٹر ہے، وہ لکھتا ہے، اس کا نام ہے گاڈفری ہینس. وہ لکھتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سچی تعلیم، اپنے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے عرب دنیا پر جلد چھا گئے، اور ان کے ساتھ جو اٹھتے تھے، ان کی تعلیمات جو تسلیم کرتے تھے، ان کی صحبت میں جو بیٹھتے تھے، وہ بھی ایسے نمایاں بنتے تھے، وہ بھی ستاروں کے مانند بنتے تھے کہ ان کی مثال دنیا میں کوئی قائم نہیں کر سکتا. وہ اپنی مثال آپ ہیں. حضور علیہ السلام کی گو کہ یہ کرسچن، یہ عیسائی اس چیز کا اعتراف کرتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی تعلیم سچی، ان کے اخلاق اعلیٰ، ان کے ماننے والے بھی اعلیٰ. لیکن اس کے بعد لکھتے ہیں کہ آپ کو کہیں یہ گمان نہ ہو کہ گاڈفری ہینس مسلمان ہو گیا. نہیں، اس کے بعد بھی میں مسلمان نہیں ہوں. وہ ایک انسان صرف جانے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے کمالات کا اعتراف کرے، لیکن ان کی نبوت کا اعتراف نہ کرے، تو اس کا یہ جاننا کافی نہیں ہے. جب تک نہ ایک انسان اللہ کے سارے احکامات، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی قدرت کو اور ان کے سارے احکامات کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پہ نہ مانے، تب تک وہ مومن نہیں بن سکتا، تب تک وہ ایمان والا نہیں بن سکتا. یوتکال ہے نسو ایمان وول بینت کی، یوتکال نسو زاننا سچ سچ مانت ضروری. اور ایک کچھ لوگ ایسے ہیں جو زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن دلس اندر شک نہیں جائے دھومت ام چیزن کی، دل چن ام چیزک اعتراف تو اقرار کران کی، یعنی اقرارم باللسانی چھو لیکن وہ تصدیقم بالقلب چھن کین. تو ان لوگوں کو اللہ نے قرآن کے اندر منافق کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماؤ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم. یہ منافق لوگ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. کس طرح کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم محمد الرسول اللہ کو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہیں، لیکن ہم چیز زیوی سیچ ونان دلس من شکن یہ چیز کی، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ خادعهم، اصل میں یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ناچہ کی جائے اللہ تبارک و تعالی امنی منافقن متعلق فرماوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم چھو یقولون بافواہہم ما طاب فی قلوبہم، کہ یہ جو کہتے ہیں یہ صرف زبانی جمع خرچ کرتے ہیں، یہ صرف زبان سے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو مانتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ان کے دل کے اندر یہ بات نہیں ہے، یہ صرف زبان سے اقرار کرتے ہیں. یرضونہ بافواہہم، یہ زبان سے آپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، ما طاب فی قلوبہم، کہ ان کے دل کے اندر اس چیز کا کوئی خیال نہیں کہ محمد الرسول اللہ راضی ہو یا ناراض ہو، اللہ راضی ہو یا ناراض ہو، ان کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اللہ رب العزت چھے امن ہندس اقرارس اس پر جواب دیوان فرماوا اذا جاء المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منافق آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو اللہ کا رسول تسلیم کیا. اللہ تعالیٰ فرماؤ واللہ یعلم، کہ میں جانتا ہوں کہ آپ میرے رسول ہو، واللہ یعلم انک لرسول، آپ میرے رسول ہو. جو یہ منافق زبان سے آپ کے رسول ہونے کا کہتے ہیں وہ تو حق ہے، لیکن یہ منافق جو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، میں اللہ کہتا ہوں ان کا یہ زبان سے کہنا میں ان کے منہ پر مار دیتا ہوں، یہ جھوٹے ہیں، یہ مکاری کرتے ہیں، یہ آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یہ آپ کو زبانی خرچ میں جھوٹ بولتے رہتے ہیں. ان کا زبان سے کہنا کہتے ہیں ہمارے دل میں ہے، ان کے دل میں ذرہ بھی یہ چیز نہیں ہے. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا زبانی جمع خرچ کرنے والوں کے لیے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافق لوگ جہنم کا جو نچلا طبقہ ہے اس نچلے طبقے میں یقیناً یہ منافق ہوں گے.
گو محترم بزرگوں دوستو، صرف جاننا کافی نہیں ہے یا صرف زبان سے اقرار کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ ہم سمجھے ایمان کہتے کسے؟ ایمان اس چیز کا نام نہیں کہ غیر اختیاری طور پر دل میں کوئی بات آئے، نہیں کہ غیر اختیاری طور پر آئے ہاں اللہ ہے رسول اللہ ہے، نہیں، بلکہ ایمان اختیاری چیز ہے، ہم نے اختیار کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا آمنو، تم ایمان لاؤ، یعنی تم فیصلہ کر لو کہ ہم نے آج کے بعد زندگی گزارنی ہے، وہ اللہ کے حکم کے تحت گزارنی ہے، وہ رسول اللہ کے حکم کے تحت گزارنی ہے، مجھے من مانی نہیں کرنی، مجھے نفس کے پیچھے نہیں چلنا، مجھے منچاہی نہیں گزارنی، مجھے رسومات بد کے پیچھے نہیں چلنا، مجھے سوسائٹی کے پیچھے نہیں چلنا، مجھے دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے زندگی نہیں گزارنی کہ لوگ کیا ونن، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، لوگ کیا کہتے ہیں تو کہنے دو، میں اس چیز کا آج کے بعد اندیا کرتا ہوں، اس چیز کا عزم کرتا ہوں، فیصلہ کرتا ہوں کہ میری زندگی ہوگی وہ اللہ کے حکم کے تحت ہوگی، میری زندگی ہوگی وہ رسول اللہ کے طریقے کے تحت ہوگی، میں اس چیز کا فیصلہ کرتا ہوں۔ یہ فیصلہ کرنا اصل میں ایمان والا بنتا ہے بندہ، ہم نے فیصلہ کرنا ہے اس بات کا۔ اگر اس پینس وچھو، ہم ذرا اپنے آپ کو دیکھے، اپنے آپ کو اس کسوٹی پہ ہم ڈالے اور دیکھے کہ ہم نے اس چیز کا فیصلہ کیا ہے کہ میں منچاہی نہیں گزاروں گا، میں لوگوں سے نہیں ڈروں گا، میں لوگوں کا خیال نہیں کروں گا کہ لوگ کیا کہیں گے جب میں اللہ کے حکم کو، رسول اللہ کے طریقے کو زندہ کروں گا، لوگ کیا کہیں گے؟ کیا میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اس کی پرواہ نہیں کروں گا، میں اللہ کے حکم کے سامنے ہمیشہ سر بسجد سجدہ رہوں گا، میں اللہ کے حکم کے سامنے ہمیشہ ڈٹا رہوں گا، چاہے پورا زمانہ میرے خلاف ہو۔ تو یہ ایمان، جب انسان یہ فیصلہ کر لے گا تو سمجھے کہ اب یہ ایمان کے اندر داخل ہو گیا، ورنہ تو عرب ہے یا عجم ہے، تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی، ورنہ تو زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھے، یہ ڈکشنری کے الفاظ ہیں، اس کی حقیقت جب تک تمہارے دل میں نہ آئے تب تک اس کے پڑھنے سے تمہیں فائدہ نہیں ہوگا۔ شیخ العالم فرمایا لا الہ الا اللہ صحیح کرم وہی کرم پنن پان، موجود تریت موجود سرم ہر مخ وچم پنوی پان۔ للدت کیا اس ونان سچوس ات کن اشار کران کہ للدت اس ونان کہ یل میں سوری ترو خدا اس کو نظر تھوم اد للو اسلام اقام، اد لل ہے سمجھت کہ لا الہ الا اللہ چھو کیا، تو انسان یہ کلمہ پران چھے، اس کے بعد اس کو زبان سے پڑھنے کے بعد دل سے بھی تصدیق کرنا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماؤ امن ایمان والے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اب تم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے لوگوں سے نہیں ڈرنا، اللہ سے ڈرنا ہے، ہم نے من چاہے نہیں رب چاہی گزارنی ہے، ہم نے مال کے پیچھے نہیں اعمال کے پیچھے چلنا ہے، ہم نے دنیا کو نہیں آخرت کو اپنا نظم العین بنانا ہے، ہم نے مخلوق کو نہیں خالق کو راضی کرنے کی فکر کرنی ہے۔ اب جب تم نے یہ فیصلہ کر لیا، اب اللہ تم سے مطالبہ کرتا ہے اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو۔ تقوی کا عنوان حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں قعب رضی اللہ عنہ کو، قعب مت تقوی، تقوی کیا ہے، تقوی کس چیز کا نام ہے؟ کہا حضرت آپ کہیے، کہا سنو، جب کہیں خاردار درخت ہو، کانٹے دار درخت ہو اور آپ کو ان کے بیچ میں چلنا ہے، آپ کیسے چلتے ہو؟ آپ اپنے دامان کو سمیٹ لیتے ہو اور ان کے بیچ میں سے راستہ طے کرنے کے لیے اپنے آپ کو بچا بچا کے چلتے ہو۔ ھذا ھو تقوی، یہ ہے تقوی کہ تم دنیا کی دوڑ میں ہو، تم زمین تم تاجر ہو، تم ملازم ہو، تم کاشتکار ہو، اس کے دائیں بائیں گناہوں کے کانٹے ہیں، ان کانٹوں کے بیچ میں تم نے زندگی گزارنی ہے، یعنی اپنے ایمان کے دامن کو بچا کر تم نے اللہ کے خوف سے گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنی ہے۔ یہ ہے تقوی۔ اور جب تم متقی بنو گے، تقوی والے بنو گے، اس کا فائدہ کس کو ہے؟ کہ اس کا فائدہ اللہ کو تو نہیں، اس کا فائدہ تمہیں خود ہے۔ کیا فائدہ ہے؟ صحابہ نے تو تقوی بہت ایسا اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ رب، میں اس بعد میں کہتا ہوں فائدہ کیا ہے، پہلے میں یہ عرض کر دوں، حضرت علی ابن حسین رضی اللہ عنہ غالباً ان کے بارے میں آیا ہے، ان کی ایک باندی تھی،
ایک دفعہ اس نے کچھ شوربہ لایا، وہ گرم تھا، اندر جب آئی تو وہ گرا اور علی ابن حسین کا رضی اللہ عنہ کے اوپر گرا، اس کے بچے کے اوپر گرا اور بچے کو بہت تکلیف ہوئی۔ اب اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ تم دوڑو اللہ کی اس جنت کی، اللہ کی مغفرت کی طرف، اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت زمین و آسمان کا درمیانی جو تم دیکھتے ہو، یہ کن کے لیے ہے؟ اللہ کا وعدت للمتقین، یہ متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ اب متقیوں کی کیا صفات ہے، تقوی والے ہوتے کیسے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ یہ جو متقی ہوتے ہیں سب سے پہلے ان کا کام یہ ہے الذین فی السراء والضراء، ان کو خدا سے نویت مز خرچ کران، چاہے تنگی میں ہو چاہے یہ فراخی میں ہو، ہر حال میں اللہ کی راہ میں اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ بے کیا صفت یومن والکاظمین الغیظ، امچی شرارت چوان، یہ غصہ پی لیتے ہیں، والعافین عن الناس، یہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والے کو پسند کرتے ہیں، یعنی یہ احسان کرنے والے بھی ہیں۔ اس کے بعد اور کچھ صفات ہے مجھے یہاں تک ذکر کرنا ہے اس وقت، وہ یہ ہے کہ حضرت علی ابن حسین رضی اللہ عنہ کا جو میں واقعہ عرض کر رہا تھا، اس کے بچے کے اوپر جو شوربہ گرا، اب اس کو تکلیف ہوئی تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باندی کی طرف تیز نگاہ سے دیکھا، اور وہ عالم ایسا تھا، اللہ اکبر، باندیاں بھی قرآن جانتی تھی، بچے بھی قرآن جانتے تھے، بڑے بھی قرآن جانتے تھے اور قرآن کے اوپر عمل کرتے تھے۔ آج کی طرح نہیں کہ ہم قرآن کو نہ جانتے ہیں، اگر جانتے ہیں تو عمل کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ وہ فرماؤ شیخ قرآن پڑھا کنو مودخ، قرآن پڑھا کنو گئی سور، قرآن پڑھا زند کٹھو رودخ، قرآن پڑھا دود منصور، قرآن پڑھا مشکد بیگم رودخ، یامت بج مچے سور، یمو قرآن شب و روز پرخ، ودا ودا گو کر جنت سور۔ تو علی ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب باندی آئی، اس کے ہاتھ میں شوربہ تھا، اب وہ شوربہ اس کے بچے کے اوپر گرا، اس نے باندی کو تیز نگاہ سے دیکھا تو باندی نے اس کو دیکھا کہ اس کو کچھ غصہ چڑھا تو فوراً کہہ اٹھی، کہا حضرت والکاظمین الغیظ، متقی لوگ غصہ پیتے ہیں۔ تو جو حضرت حسین نے کہا میں نے پی لیا۔ کہا والعافین عن الناس، وہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں، کہا جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ تو جو قابل سزا تھی اس باندی کو یہ قرآن جب سنایا، اس کو جواب میں کہا جا میں تم پہ یہ احسان کرتا ہوں کہ میں تجھ کو آزاد کرتا ہوں۔ یہ ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ڈرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس پہ بس خدا اس خوصان اتنا کہوں، بلکہ نہیں، جو متقیوں کے صفات قرآن نے بیان کیے وہ صفات اپنی زندگی میں داخل کرے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا میں ایک دفعہ جنگل میں چل رہا تھا، اچھا سوچا اچھا ہم بیٹھے تھے، اب کھانے کا وقت آیا، وہاں ایک چرواہا بیٹھا ہے، گرمی کا موسم ہے، تب کی دھوپ ہے، اس بیچ کھن خطر تو عرب کی عادت تھی جب وہ کبھی کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو وہ اس طرح دشن کو بھی نظر کہاں چھوئے تھی اس ایسے کھے اس کرو تم استعالو۔ اب اس کو بلایا، کہا آئیے بابا ہمارے ساتھ کھائیے، تو وہ واپس میرا روزہ ہے۔ اتنی تپتی دھوپ میں تم روزہ رکھ رہے ہو؟ کہا ہاں میں ایام خالیہ کو وصول کر رہا ہوں۔ کہا کن ایام خالیہ کو؟ کہا اللہ نے فرمایا کہ جنت میں اللہ فرمائیں گے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ آؤ بھائی آج تم کھاؤ پیو جو تم نے دنیا میں ایام خالیہ کو وصول کیا تھا، عبادت کر کر کے، روزے رکھ رکھ کے، دھوپ میں اور ہر 4 وقت اللہ کو یاد کر کر کے آؤ آج تم ان کا مزہ لو۔ تو عبداللہ بن عمر فرماؤ میں نے امتحان کے لیے اب کہا، میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ہم کو دودھ چاہیے بکریوں کا۔ اس نے کہا بکریاں تو میری ہے نہیں، مالک کی ہے، تو مالک کی اجازت کے بغیر میں تو دودھ نہیں دے سکتا۔ تو عبداللہ بن عمر نے کہا اب آزمانے کے لیے اس کو ایک اور حربہ کیا، کہا سنیے بھائی آپ ایک کام کرے، آپ ایک بکری ہمیں دے،
ہم دودھ بھی لیں گے اور اس کے بعد اس کو ذبح کریں گے, اس کے بعد ہم آپ کو اس کے پیسے بھی دیں گے اور آپ کو کھانے کے لیے اس میں سے گوشت بھی دیں گے. اگر مالک نے پوچھا کہ بکری کا کیا بنا, آپ کہہ لینا کہ بھیڑیے تو آتے رہتے ہیں, جنگل میں تو ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں, بھیڑیا آیا, اس نے ایک بکری کو چھین لیا, جپٹ لیا اور اس کو کھا لیا. تو یہ چرواہا اب بتائیے خود کتنا پڑھا لکھا ہوتا, کتنا سوفسٹیکیٹڈ ہوتا, کتنی سویلائزیشن اس میں ہوتی, کتنا وہ تہذیب یافتہ. آج تو ہم کہتے ہیں کہ آج سویلائزڈ قوم ہے, ہم سوفسٹیکیٹڈ ہیں. وہ بیچارہ چرواہا پڑھائی کا زمانہ نہیں تھا اس طرح جس طرح آج ہر محلے میں سکول پڑے ہیں. وہ جانوروں کا رکھوالا, اس نے کیا پڑھا تھا, لیکن اس نے قرآن سنا تھا, اس نے نبی کے سامنے کلمے کا اقرار کیا تھا, اس نے اللہ کا اقرار کیا تھا کہ اللہ واحد ہے, وہ اکیلا ہے, وہ دیکھتا ہے ہمیں. تو اس واپس بنائیں عبداللہ ابن عمر, یہ چھوٹی بات ہے کہ میں اپنے مالک کو قابو کروں, یہ چھوٹی بات ہے کہ میں اپنے مالک کو یہ بات سمجھاؤں کہ ایسے اس طرح مسئلہ ہوا, لیکن ایک مسئلہ میرے ذہن میں جو آ رہا ہے اس کا جواب دے. کہا کیا؟ کہا مجھے کہیے فَأَيْنَ اللَّهُ, تمہارا میرا اللہ کہاں گیا؟ کیا اللہ مجھے نہیں دیکھتا؟ کیا اللہ تمہیں نہیں دیکھتا؟ کیا اللہ میرے مالک کو بھی نہیں دیکھتا؟ کیا اللہ کو سارا منظر نہیں پتا؟ مجھے بتاؤ میرے اللہ کو کیا جواب دوں, میرا اللہ کہاں گیا؟ تو عبداللہ ابن عمر نے کہا واہ 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 واہ, کیا کہنے حضور علیہ السلام کے امت کے کہ ایک چرواہا کے اندر اتنا خوف خدا بیٹھا ہے, ایسا تقوی ہے کہ یہ جنگل کے اندر کہتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھتا ہے. تو اللہ نے جو ایمان والے کو حکم دیا اتقوا اللہ, اس کی زندہ مثال صحابہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ان کا مبارک طریقہ تھا یہ کہ جب وہ خلیفہ بنے وہ رات کو نکلتے تھے اور دیکھتے تھے کہیں کوئی فاقہ تو نہیں ہے, کوئی کسی مصیبت میں تو نہیں ہے, کسی کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے. ہر ایک نے کھایا پیا, وہ سمجھتے تھے کہ منصب پہ آنے کے بعد ذمہ داریاں بڑھتی ہے, کوئی اعزازی کام نہیں ہے کہ مجھے ملا اب میں اب اسی میں مگن ہو جاؤں, لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کے بعد مجھے نیند بھی چھوڑنی ہے اور رعایا کا خیال کرنا ہے. ایک دفعہ نکلے, ایک گھر سے آواز آ رہی ہے, ماں اپنے بیٹی کو کہہ رہی ہے, اور ماں بھی اپنی بچی کا امتحان لینے کے لیے کہہ رہی ہے. ماں کوئی اس کو نہیں کہہ رہی تم کرو, امتحان چل رہا ہے اپنی بیٹی کا. کیا کہہ رہی ہیں؟ کہا بیٹا کیا کرے, دودھ آج کم ہے ہمارے پاس اور گاہک جو ہے وہ برابر آئیں گے, اب کیا کرے, کس طرح ہم گاہکوں کو پورا دودھ دے, کسٹمروں کا کیا بنے گا؟ کہا اماں تو کیا کرے؟ کہا چلو دودھ میں ہم پانی ملا دیتے ہیں. تو اماں نے کہا اماں امیر المومنین نے منع کیا ہے کہ اس طرح کی کوئی حرکت نہ کرے, اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے من غش فلیس منا, جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں, ملاوٹ کرنا تو دھوکہ ہے, ہم کیسے یہ دھوکہ دے سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا بیٹا امیر المومنین کہاں دیکھ رہا ہے, امیر المومنین کو کیا پتا, آپ کرو, تھوڑی امیر المومنین کو پتا چلے گا. تو اس بیٹی نے کہا اماں بے شک امیر المومنین نہیں دیکھتا, لیکن امیر المومنین کا تمہارا میرا اللہ ہمیں دیکھتا ہے. ماں مجھے بتاؤ میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں؟ امیر المومنین کو پتہ چلے نہ چلے, میرے اللہ کو ہر چیز کی خبر ہے, میرا اللہ ہر چیز دیکھتا ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سنا. اب اس کے بعد اس گھر میں امیر المومنین اپنے بیٹے کے لیے اس بچی کا رشتہ مانگنے گئے. اس بچی سے ایک بچی پیدا ہوئی, اور اس بچی سے پھر بعد میں ایک لڑکا پیدا ہوا جن کا نام عمر ابن عبدالعزیز تھا. عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ان کے نہ خاندان سے آئے. یہ ہے جب بائیں ایسے ہوتی ہے پھر بچے عمر ابن عبدالعزیز جیسے پیدا ہوتے ہیں. تو علامہ اقبال فرماؤ بطول باش پنہا شواز عصر کہ در آگو شبیر بخیری, جب مائے فاطمہ جیسی ہو, جب مائے ان جیسی ہوتی ہے, تب بچے پیدا ہونے والے حسین جیسے ہوتے ہیں, تب بچے پیدا ہونے والے عمر ابن عبدالعزیز جیسے ہوتے ہیں. تو اللہ نے جب مطالبہ کیا ایمان والوں سے اتقوا اللہ, صحابہ اس کی زندہ مثال ہے. انہیں دکھایا کہ تقوی کسے کہتے, ڈرنا کسے کہتے. اب جب اللہ سے کوئی ڈرے گا اس کا فائدہ کس کو؟ اللہ تعالیٰ فرماؤ کہ جب تم تقوی اختیار کرو گے تو میں تمہیں وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا, جہاں تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا. چنانچہ ایک صحابی اللہ اکبر وہ
ایک جگہ قضائی حاجت کے لیے بیٹھ گئے, وہاں تھوڑا سوراخ تھا, بل سمجھتے ہیں نا سوراخ, وہاں بل تھی, سوراخ تھا. اب وہ وہاں استنجا کے لیے بیٹھا تو وہاں سے ایک چوہا نکلا, اس نے ایک اشرفی ڈالی, واپس گیا دوسری اشرفی ڈالی, واپس گیا تیسری, غالباً 15 کی 16 یا 17 اشرفیاں وہ ڈال کے گیا. اب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کوئی عمل نہیں کیا کرتے تھے, انہوں نے اٹھایا اور گئے خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج نیا ماجرا دیکھا, میں استنجا کے لیے بیٹھا قضائے حاجت کے لیے, وہاں سے چوہے نے اتنی اشرفیاں میرے سامنے ڈال دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, مجھے بتاؤ آپ نے اس سوراخ کو کچھ چھیڑا تو نہیں؟ کہا نہیں حضرت میں نے کچھ نہ کیا. کہا اچھا ٹھیک ہے, پھر تم ایک کام کرو, یہ پیسے رکھ لو, یہ اللہ کی مدد تمہارے لیے ہے, یہ اللہ کا رزق تمہارے لیے ہے. جب انسان متقی بنتا ہے تو بل سے پیسے آتے ہیں, لیکن ہم جیسے انسانوں کے پیسے بل میں جاتے ہیں, کہیں پاور کی بل, کہیں فون کی بل, کہیں کپڑوں کی بل, کہیں کسی اور چیز کی بل, ہمارے پیسے بل میں جاتے ہیں, ان کو پیسے بل سے آتے تھے. یہ ہے جب انسان تقوی شعر بنتا ہے, تقوی کے اوپر زندگی گزارتا ہے, اللہ کے احکامات پورے کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا. بتائیے سوراخ سے پیسے آئیں گے, کسی نے سوچا ہے؟ کیا اس صحابی نے سوچا تھا؟ اللہ نے دکھایا تم میرے احکامات پہ چلتے رہو, میں تمہارے ضروریات کو پورا کرتا رہوں گا, تمہارے وہم گمان میں بھی نہیں ہوگا. اللہ کیسے تمہارے مسئلے حل کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. ورحمت یہ تقوی کی تھوڑ کے سلسل وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, آپ متقی لوگوں کے ساتھ رہو, سچے لوگوں کے ساتھ رہو, نیک لوگوں کی صحبت میں رہو. ان نیک لوگوں کی صحبت تمہیں ایسا اثر دے گی کہ تمہارے اندر تقوی بھی بڑھے گا, تمہارے اندر ایمان بھی مضبوط ہوگا. چنانچہ صحابہ کن کی صحبت میں بیٹھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کا کیا اثر تھا؟ صحابہ فرماتے ہیں جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو ایسا حال ہمارا ہوتا ہے جنت اور دوزخ جیسے ہمارے سامنے ہوا کرتی تھی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر ہے. چنانچہ ایک صحابی نکلے, حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ, وہ آواز دے رہے نافقا حنزلہ, نافقا حنزلہ, حنزلہ تو منافق ہو گیا, حنزلہ تو منافق ہو گیا. صدیق اکبر پریشان, کہا حنزلہ سبحان اللہ کیا کہہ رہے ہو؟ منافق پتہ ہے کسے کہتے؟ میں نے پہلے عرض کیا منافق کس جگہ جائے گا, جہنم کے نچلے طبقے میں. کہا کیوں کہتے ہو یہ بات؟ کہا حضرت ابو بکر دیکھیے جب میں گھر میں بیٹھا ہوتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں, اس میں واضح فرق محسوس کرتا ہوں. میں رسول اللہ کی محفل میں ہوتا ہوں, جنت اور دوزخ گویا میرے سامنے ہوتے ہیں, آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں, دنیا کی بے رغبتی آتی ہے, جنت کا شوق آتا ہے, مرنے کی فکر غالب آتی ہے. لیکن گھر جاتے ہیں تو بھول جاتے ہیں, اتنا نہیں ہوتا. بچوں کے ساتھ کھیلنا, بچوں کے ساتھ رہنا, بیوی کے ساتھ رہنا, یہ حالات جاتے رہتے ہیں. مجھے ڈر ہے میں منافق ہو گیا. تو پتہ ہے ابو بکر نے کیا کہا؟ آج ہم سب عالم بنے بیٹھے ہیں نا, کوئی بھی کسی کو مسئلہ پوچھے تو دڑم جواب دے دیتے ہیں. تو ابو بکر صدیق جیسی شخصیت جواب دیتے تو واپس کہتے ہیں جواب دینے کے بجائے, کہا ارے حنزلہ جو آپ کے ساتھ معاملہ ہے میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے, چلو دونوں جا کر سردار کے پاس, چلو دونوں جا کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے, کہیں ہم منافق تو نہیں ہوئے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا ماجرا ہے, تو رسول اللہ نے بڑی شفقت سے بڑے پیار سے فرمایا ارے صحابہ, ارے حنزلہ سنو, جو کیفیت تمہارے میرے پاس ہوتی ہے اگر وہی کیفیت تمہاری اس کے بعد بھی رہے تو سنو, یہ جو فرشتے ہیں, ملائکہ ہیں, راستہ چلتے چلتے تمہارے ساتھ مصافحہ کرنے آئیں گے. لیکن حنزلہ بات یہ ہے گاہے گاہے یعنی یہ کیفیت تمہیں ہمیشہ نہیں رہے گی, میری صحبت میں رہو گے تو اثر تو ہوگا اس کا. یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے. آپ جانتے ہوں گے, ہم سب جانتے ہیں ڈاکٹر اقبال رحمت اللہ علیہ کو, ان کے حالات پہلے ٹھیک نہیں تھے,
میں اپنی بات مکمل کر دوں. وہ جب علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ان کے علاقے میں گئے، اب ڈاکٹر اقبال اپنی جگہ آپ بڑے استاد ہیں، ہر چیز کے ماہر ہیں. تو کسی نے علامہ اقبال سے کہا، ڈاکٹر اقبال سے کہا، ڈاکٹر صاحب آپ تو ہر جگہ جاتے ہو، چلو یہاں ایک ہمارے عالم آئے ہیں. وہ نہیں مانتے تھے علماء کو. ہاں یہاں ایک عالم آئے ہیں، جس طرح ہم کبھی کہتے ہیں کون آ رہا ہے ہمیں علماء کے ساتھ کیا. یہاں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو تو ہم سب جانتے ہیں، ان کی دین کی خدمت، ان کی دین کی محنت ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے اور ان کو زیادہ زیادہ توفیق دے. وہ ان کا پرسوں ایک بیان میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ علماء سے مل کر، مختلف مکاتب فکر کے اور مسلک کے علماء سے مل کر میری نظر میں وسعت پیدا ہوئی. میری اختلاف رائے میں جو علماء کے درمیان ہیں اس میں میرے وسعت پیدا ہوئی. سارے حق میں ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر میرے اندر وسعت پیدا ہوئی. ڈاکٹر ذاکر نائک نے خود اس کا اعتراف کیا. حالانکہ اتنا کمپیریٹو ریلیجن کا اتنا علم رکھنے والے اور اس کے ہاتھ پہ اتنے سارے مسلمان بننے والے الحمدللہ، لیکن پھر بھی کہتے ہیں علماء سے ملنے کے بعد میرے اندر وسعت پیدا ہوئی، سمجھنے میں اور فہم پیدا ہوا. تو علامہ اقبال بھی کہتے تھے ہم ان کا علماء کو نہیں مانتے ہیں، ان کے پاس کیا ہوتا ہے. تو کسی نے کہا حضرت چلو ایک دفعہ مل تو لے، ملاقات تو کر لے. اب علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ڈاکٹر اقبال آئے. اب جب وہاں مجلس دیکھی تو فوراً دفعتاً یاد آیا حضور علیہ السلام کی جب مجلس لگا کرتی تھی وہاں صحابہ مؤدب ادب سے بیٹھا کرتے تھے اور ایسی مجلس ہوا کرتی تھی، وہ کیفیت ان کے اوپر طاری ہوئی. اب علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ان کو چلتی پھرتی لائبریری کہا جاتا تھا. اب وہ جو بیان کرے، ان کے سوالات کا جواب دے، ڈاکٹر اقبال پریشان، اتنا بڑا عالم. ایک دفعہ ایک قصیدہ بھی سنایا. اب ڈاکٹر اقبال بڑا سمجھ گیا کہ بھائی جاننے والا عالم ہے، علماء بڑے جاننے والے ہوتے ہیں. اب پوچھا حضرت یہ جو ٹائم اینڈ پلیس ہے اس کے بارے میں نیوٹن نے یہ کہا. تو ڈاکٹر علامہ انور شاہ کشمیری صاحب نے فرمایا نیوٹن نے نہیں کہا، نیوٹن نے خیانت سے کام لیا. یہ دراصل علامہ عراقی رحمۃ اللہ علیہ ان کا ایک رسالہ ہے، اس رسالے میں یہ ساری بات ہے. نیوٹن نے بات تو کہی لیکن خیانت یہ کی، کہا کہ میں کہہ رہا ہوں ٹائم اینڈ پلیس کے بارے میں، مکان اور زمان کے بارے میں. اس نے نہیں کہا بلکہ علامہ عراقی نے کہا. اس کا جو ہاتھ سے لکھا گیا ہے وہ بھی موجود ہے، جو باقی ہے وہ بھی موجود ہے. کہا ہے حضرت، کہا وہ ہے دیوبند کے اندر، آپ چاہو تو آپ کو منگوا کر آپ کو دے سکتا ہوں. اچھا، اب بڑے متاثر ہوئے. اب علامہ انور شاہ کشمیری صاحب کو لگا کہ ڈاکٹر اقبال کے اندر اب ہمارا سمجھ آیا کہ بات لینی ہے ان سے. تو ایک دن کہا ڈاکٹر ہم آپ سے راضی نہیں ہیں، ہم آپ سے ناراض ہیں. کیوں ناراض ہیں؟ کیونکہ وہ قادیانی جماعت کے، مرزائی جماعت کے ایک ممبر تھے. تو کیسے برداشت کر سکتا ہے ایک مسلمان؟ ادنا سے ادنا نبی کا غلام یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، کوئی ان کا پیروکار بنے. ہرگز ہم برداشت نہیں کر سکتے. تو ہم جیسے چھوٹے چھوٹے مسلمان جب برداشت نہیں کر پائیں گے تو بتائیے علامہ انور شاہ کشمیری کیسے برداشت کرتے؟ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ برداشت نہیں. تو ڈاکٹر اقبال چلے گئے اور وہاں سے استعفیٰ دے کے آئے. اس کے بعد کہا علامہ انور شاہ صاحب سے کہا حضرت جو کھٹکا تھا وہ استعفیٰ دے کے آیا، اب ہم آپ کی مجلس میں بیٹھیں گے، اب وہ ناراضگی دور. تو اس کے بعد ڈاکٹر اقبال کے اوپر جو خاص توجہ فرمائی علامہ انور شاہ کشمیری صاحب نے، اس کے بعد جو ڈاکٹر اقبال کا ذہن بدلا، اس کے اندر تاثیر اس نے دیکھی، وہ زبان سے بے ساختہ بول پڑا. کہا جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو مجھے نفس ان کی، الہی کیا برا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینے میں. یا تو عبداللہ ابن عمر اس فرمایا لکل شیء معدن، ہر چیز کی کان ہوتی ہے، اس کی معدن ہوتی ہے. ومعدن التقوی، یہ جو کان تقوی کی ہے وہ کہاں ہے؟ کا قلوب العارفین، نیک لوگوں کا دل اس کی کان ہے. لہذا بزرگوں دوستو، یہ جو صحبت صالحین ہے، اس لیے کسی نے فرمایا یک زمانے صحبت با اولیاء،
کہ ایک لمحے کے لیے نیک لوگوں کی سچے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا بہتر صد سالہ طاعت بے ریا، 100 سال ریا کے بغیر اطاعت کرنے سے بہتر ہے۔ چنانچہ ایک فرماتے تھے، کیا نام تھا ان کا، پھر نام بعد میں شاید ذہن میں آئے، وہ فرماتے تھے صحبت کے بارے میں کہ میں تھا ایک دفعہ بیٹھا، میرے دوست کی وسیلے سے مجھے ایک مٹی ملی، گلے خوشبوئے در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم، بدو گفتم کہ مشکے یا عبیری، کیز بوئے کہ دل آویزتا و مستم، بگفتا من گلے ناچیز بودم، وگرنہ من جمال ہم نشی در من اثر کرد، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بیٹھا تھا، ایک دوست کی وساطت سے ایک مٹی ملی، میں نے دیکھا کہ مٹی میں خوشبو ہے، میں حیران پریشان، مٹی کے اندر خوشبو کیسی؟ میں نے اس مٹی سے پوچھا کہ تم مٹی ہو کہ خوشبو ہو، تمہارے اندر خوشبو کیسی؟ تو اس نے واپس کہا حضرت میں مٹی ہوں، لیکن میرے اندر جو خوشبو آپ کو آ رہی ہے، اس کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ میں بہت دفعہ بہت مدت تک ایک گلاب کے نیچے رہی، تو اس کی صحبت جمال ہم نشی در من اثر کرد، اس کی صحبت نے میرے اوپر یہ اثر کیا کہ اس کے اندر جو خاصیت تھی وہ خاصیت میرے اندر آئی، اگر میں نے یہ صحبت حاصل نہ کی ہوتی، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، میری حیثیت کا میں ایک مٹی کا ڈھیلا ہوں۔ تو لہذا بزرگوں دوستو، ایمان، اس کے بعد مطالبہ ہے تقوی کا، اور اس کے بعد وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ آخری بات میں عرض کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بارے میں جو قرآن کے اندر فرماتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب انسان، کل ظالم لوگ جہنم میں جائیں گے، اس وقت وہ کیا کہیں گے؟ اللہ رب العزت ان کا نقشہ کھینچتے ہیں، یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ جب ظالم لوگ وہاں آئیں گے، وہ اپنا ہاتھ کاٹنا شروع کر دیں گے، کاٹتے کاٹتے افسوس میں اتنا کاٹیں گے کہ سارا بازو کھا لیں گے، ان کو خبر بھی نہیں ہوگی، اور کہیں گے کیا؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہم رسول کے راستے کیوں نہ چلے، ہم کیوں بٹکے، ہم نے دوسرا راستہ اختیار کیوں کیا؟ اس کے بعد کہیں گے یہ جو مجھے دوسرا کہہ رہا ہے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بربادی، میں نے فلاں کو دوست کیوں بنایا۔ یعنی دوست بنانے میں بھی انسان کو خیال رکھنا ہے کہ کس کو بنانا کس کو نہیں بنایا۔ وہاں کہے گا کہ یا لیتنی یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ کیوں؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، میں کبھی اچھی بات سمجھنے کے لیے تیار ہوتا تھا، لیکن یہ اس میں بیز اپا مل پاک اشن پوز کی امشی علاوہ ونا خبر کیا، امشی علماء ونا خبر کیا، یہ انبیاء کچھ اور کہتے ہیں۔ تو لہذا بزرگوں دوستو، ہم نے دنیا کے اندر اس چیز کا خیال رکھنا ہے، ہم نے اگر نیک بننا ہے تو نیک لوگوں کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ جب تقوی والے بنیں گے تو اس کی برکت سے ہمارا انشاءاللہ ایمان بھی مضبوط ہوتا جائے گا۔ تو یہ فرماؤ، آپ کی صحبت صالح ترا صالح کنند، صحبت طالح ترا طالح کنند، نیک لوگوں کے ساتھ چلو گے نیک بنو گے، بد لوگوں کے ساتھ چلو گے بد بنو گے۔ ایک آخری بات کے ساتھ ختم کر دوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارا دوست کیسا ہو، اس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے، اس کی باتوں سے آپ کے علم میں ترقی ہو، اور اس کے عمل سے تمہیں آخرت کی فکر بڑھ جائے، ایسا ہو تمہارا دوست۔ اب آپ خود اندازہ کریں کیا ہمارے پاس کوئی ایسا دوست ہے؟ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایسی صحبت نصیب کرے، ہمیں ایسے دوست نصیب کرے، ہمیں آخرت کی فکر عطا کرے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں ایمان کی حقیقت عطا فرما، ہمیں تقوی کی حقیقت عطا فرما، ہمیں نیک صالح لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نصیب فرما، علماء اور صلحاء کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنا بنا، یا اللہ خود ہمارا بن جا، ہمیں نیک بنا، ہمیں ایک بنا، امت مسلمہ کے حالات کو بہتر فرما۔ یا اللہ امت
امت میں جو پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرما، تنگ دست ہیں وسعت عطا فرما، بے روزگار ہیں حلال پاک طیب روزگار عطا فرما، یا اللہ جو بے دینی میں ہے اللہ ان کو اعلی ہدایت عطا فرما، ہمیں بھی ہدایت نصیب فرما، یا اللہ مجھے اس مجمع کو، ہمارے والدین کو، ہمارے گھر والوں کی، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، جنہوں نے دعا کے لیے کہا یا متوقع ہیں یا اللہ ان کے جائز تمناؤں کو پورا فرما، یا اللہ جو بے نکاح ہیں صالح جوڑ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ جن کو نرینہ اولاد کی خواہش ہے صالح نرینہ اولاد عطا فرما، جن کے اولاد نافرمان ہیں ان کو فرما بردار بنا، یا اللہ ہمیں ایک اور نیک بنا، ہماری جائز تمناؤں کو پورا فرما، جو چلے گئے دنیا سے ان کی مغفرت فرما، جن کی مغفرت ہو گئی ان کے درجات بلند فرما، جو زندہ ہیں یا اللہ ان کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کی حفاظت فرما، شجاعت اپنی حفاظت فرما، یا اللہ نفس کے دھوکے سے بچا، شیطان کے شر سے حفاظت فرما، یا اللہ مرتد ہونے سے ہمیں بچا، یا اللہ ہمارے نسلوں کو مرتد ہونے سے بچا، ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، ہمارے نسلوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، یا اللہ حلال پہ چلنا آسان فرما، حرام سے نفرت نصیب فرما، یا اللہ حرام سے حفاظت فرما، یا اللہ امت کو ایک اور نیک بنا، ان دعاؤں کو محض تیرے فضل و کرم سے قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔